الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، امید آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کے حالات کے حوالے سے ایک اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے حیا و پاک دامنی۔ حیا و پاک دامنی یہ اسلام کا ایک ایسا عنصر ہے کہ جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اس بات کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو اپنایا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیکولر تو سیکولر، ہمارے مذہبی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ حیا رہی، نہ پاک دامنی کا کوئی تصور نظر آتا ہے۔ بے حیائی کے بازار گرم ہیں۔ آج پاک دامن خواتین نہیں ملتی، پاک دامن مرد بھی نہیں ملتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان اور اسلام کی ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ایک مسلمان کو دیگر مذاہب سے جدا کر دیتی ہے۔ یہی تصور ہے ہمارے ہاں پاک دامنی کا کہ جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے، یہ اہل اسلام کے ہاں ہے۔ ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے، والد کا بھی پتہ، دادے کا بھی پتہ، پردادے کا بھی پتہ، اس سے اگلی نسل کا بھی پتہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلامی معاشرے کے اندر وہ خاندان موجود ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سارے خاندان ہیں، جیسے اس کے اندر بنو ہاشم کے خاندان ہیں، آپ دیکھ لیجئے، عباسی خاندان آج بھی موجود ہے۔ اور یہ صرف ایک پاک دامنی کا تصور ہے جس وجہ سے یہ خاندان موجود ہیں۔ سید خاندان کے دیگر شاخیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے، قریشی موجود ہیں، اسی طرح دیگر خاندان ایسے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ آج کے دور میں بھی موجود ہے، صرف اس وجہ سے، حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات کہ اپنے اندر حیا و پاک دامنی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگیے۔ آپ بھی مانگیں، میں بھی مانگتا ہوں، اور رو رو کر، اوقات نکال کر اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ، میں حیا کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں، اور میں بار بار کوشش کرتا ہوں، پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ میں کمزور ہوں، اپنی کمزوری کا اعتراف کیجئے کہ آپ کی توفیق کے بغیر میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، میں بے حیائی سے نہیں بچ سکتا، یا اللہ آپ مجھے بچا دیجئے۔ اور اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ احادیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، مسلم، اسی طرح مسند احمد، ان کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس دعا کا ذکر موجود ہے۔ یہ دعا مانگنے کا کہا گیا ہے، بتایا گیا ایسے دعا مانگو اللہ سے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ سے مانگیے، گر گرا کر مانگیے۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ آ گیا۔ میں اس دعا کو اسکرین پر چلا بھی دوں گا، آسانی سے آپ وہاں پر بھی اس کو دیکھ سکیں گے۔
तो इसलिए इस दुआ को सीख कर पढ़ने की कोशिश करें। ये दुआ जहाँ पर मेरे लिए मुफीद है वहाँ पर आपके लिए भी मुफीद है, इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि हम इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करें। सामिन और नाज़रीन, ये तो बुनियादी बात होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जिनसे बेहयाई होती है, जैसे हमारी आँख, ज़ुबान, कान, इसी तरह दीगर जिस्म के आज़ा, दिलो दिमाग, इन सब का तज़किरा इंशाअल्लाह मुख्तलिफ औक़ात में आपके सामने रखूँगा। आज की गुफ्तगू में आप अहबाब के सामने जो बात रखनी है वो सिर्फ आँखों के साथ जो हया का ताल्लुक़ है, उस हवाले से जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें हैं, उनमें से चंद सुन्नतों का तज़किरा आपके सामने रखना है। चंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात का तज़किरा आप अहबाब के सामने रखना है। उनके फरामीन का निचोड़ आपके सामने रखना है, जिनको मैं और आप अपना कर आँखों के ज़रिए से जो बेहयाई है उससे हम बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको अपनाकर हम आँखों के ज़रिए से होने वाली बेहयाई से बच सकते हैं। पहली चीज़, नामाहरम को उनकी तस्वीर को ना देखें। बस नामाहरम को देखना ही नहीं है, एक तो है ना फेस टू फेस, नहीं, इसी तरह ना तस्वीर के अंदर देखें, ना किसी और ज़रिए से देखें। और सामने देखने में एक अलग चीज़ है, तस्वीर में देखने में इंसान तो सुकून से देखता है, यहाँ कोई डांट डपट नहीं है। सामने देखो ना, आप किसी को देख रहे हो तो वहाँ अंदेशा है कि हो सकता है सामने वाला मुझे कोई दो चार जूते ही लगा दे, हो सकता है बुरा महसूस कर ले, माइंड कर जाए। लेकिन तस्वीर में तो कुछ नहीं है ऐसा तस्वीर। तस्वीर में तो आप जैसे भी रखें आपको कुछ नहीं है। दूसरी चीज जो इस हवाले से वो ये है कि बिला जरूरत अपना सतर भी ना देखें। आंखों के साथ ताल्लुक है, बिला जरूरत अपना सतर भी ना देखें, दूसरों की तो दूर की बात, अपना सतर भी बिला जरूरत ना देखें। और इस हवाले से जो तीसरी सुन्नत है वो ये है कि अगर वक्त ज़रूरत भी अगर देखना पड़ जाए तो उसकी कुछ गुंजाइश है, वैसे ना देखें। ऐसे ही नामहरम को चंद मौके पर देखना जायज़ है, और वो बामरे एक मजबूरी के है। जैसे कोई इंसान किसी लड़की से, कोई मर्द किसी लड़की से निकाह करना चाहता है तो निकाह से पहले वो लड़की उसके लिए गैर महरम है, तभी तो निकाह कर रहा है। अब निकाह कर रहा है तो निकाह से पहले उस लड़की को देखना ये जायज़ है, और ये बामरे मजबूरी है, बक़द्रे ज़रूरत है, इसलिए देखना जायज़ है, देख सकते हैं। और हमारे यहाँ आजकल एक और बात पाई जाती है, अगर लड़के वालों की तरफ से ये मुतालबा किया जाए तो आगे से हुज्जतें पेश की जाती हैं कि भाई आप अपने घर वालों को भेज दो ना, वो देख लेंगे। अल्लाह के बंदे, जहाँ पर आपके ये मुतालबे और होते हैं कि हमारी बच्ची को ऐसे घर में रखो जहाँ कोई और ना हो, इसको सेफ कर दो, इसको बापर्दा कर दो, तो वहां पर ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये भी मेरी नबी की शरीयत है, ये भी तरीका है, इसको भी अपनाओ ना, क्यों नहीं देखने देते। तो शादी से पहले एक नजर लड़के का लड़की को देखना बक़द्र ज़रूरत ये जायज़ है। इसी तरह कोई इंसान, औरत बीमार है, मरीज है, कोई मर्द डॉक्टर है, उसको देखता है तो बक़द्र ज़रूरत देख सकता है, उसका जिस्म देख सकता है। तो इसलिए ये बक़द्र ज़रूरत ये चीज़ें जायज़ है। इसी तरह चौथी बात जो है वो इस हवाले से ये है कि अज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम करते वक्त भी एक दूसरे के सतर को देखना पसंदीदा नहीं है। हाँ, इजाज़त है, देख सकते हैं, लेकिन पसंदीदा अमर नहीं है, इससे बचना चाहिए। और ये शोहर और बीवी दोनों के लिए मुफीद है, उन दोनों के दरमियान हया का जो उनसर है वो बाकी रहेगा, इसलिए इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। पांचवी बात इस हवाले से ये है कि जहाँ बदनज़री के इम्कानात हों, जैसे बाज़ार है
اس طرح شادی ہال وغیرہ میں جہاں اجتماعی ماحول ہوتا ہے، دیگر ایسی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جانے سے گریز کیا جائے۔ ایسے ہی کسی کے گھر میں جانے، کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کسی کے ہاں جاتے بھی ہیں تو دستک دے کر جائیں، اور دستک دینے کا بھی طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ دستک دے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اندر سے کوئی جو ہی دروازے سے سامنے ہو اور آپ کی نظر اس کے چہرے پر پڑے، ایسا نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دروازے سے سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ جو سامنے سے آئے بھی تو وہ آپ کو دیکھ نہ پائے، آپ اس کی نظروں کے سامنے نہ آئے بلکہ ایک سائڈ پہ رہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو ایسی چیزیں ہیں، ایسے چینل ہیں، ایسے پیج ہیں، ان کو سپورٹ کرنے سے پرہیز کریں کہ جن کے اوپر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ان کو اگر آپ نے چینل ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اسی طرح دیگر چیزیں ان کو فالو کیا ہوا ہے تو آج ہی ان کو انفالو کر دیں، صرف اس لیے کہ ہم نے بے حیائی سے بچنا ہے اور یہ ہمیں بے حیائی دکھا رہا ہے، اس لیے اس سے بچ جائیں۔ ایسے کوئی نیوز چینل ہے، کوئی ٹی وی چینل ہے، وہاں پر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کو بھی دیکھنا چھوڑ دیجیے، یہ آپ کی زندگی کے لیے مفید ہے۔ چھٹی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ایسی جگہ بیٹھنا پڑے جہاں بد نظری کا احتمال ہو تو حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بامر مجبوری وہاں آپ چلے گئے تو آپ کہیں یار اب آ تو گیا ہوں نا، دیکھ ہی لیتا ہوں، نہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آ گئے آپ گناہ جائز ہو گیا۔ گناہ ہے چاہے جہاں بھی ہو۔ اسی حوالے سے ساتویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اچانک غیر ارادی طور پر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو آپ فوراً اپنی نظر وہاں سے پھیر لیں اور دوبارہ نظر نہ ڈالیں غیر ارادی طور پر۔ مثلا آپ کسی راستے سے جا رہے تھے، اچانک سامنے سے خواتین آ گئی، اب آپ کی بغیر ارادی طور پر نظر ان پر پڑ گئی تو اپنی نظر کو پھیر لیں ان سے اور ان کو دوبارہ نہ دیکھیں، اس بات کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی آٹھویں بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو دل میں اگر گناہ کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ غیر محرم پر نظر پڑ گئی، دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب اس حالت میں کیا کریں؟ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے پاس جائیں، اس سے اپنی ضرورت کو پوری کریں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو برداشت کریں، شادی کے لیے کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ کی شادی ہو جائے اور آپ اپنے جذبات کو حلال طریقے سے تاکہ آپ پورے کر سکیں۔ اس حوالے سے نویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عشق و محبت والے ناول، افسانے، کہانیاں اور ایسی دیگر چیزیں نہ دیکھیں، نہ ان کو پڑھیں اور نہ ایسی محافل میں بیٹھیں جہاں پر ایسی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی آپ احباب کوشش کریں، اس سے بچیں۔ اور اس حوالے سے 10ویں بات اور آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے اشارہ بازی سے بچیں۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں آنکھوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، یوں کیا جاتا ہے، اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یوں اشارہ کیا جاتا ہے، دیکھو وہ آ رہی ہے، ہاں دیکھو وہ جا رہی ہے، آنکھوں سے اشارے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق میری اور آپ کی آنکھ کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش کر کے۔ آج ہی یہ ارادہ کریں، نیت کریں کہ آج سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو بھی ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔